بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضور کے غلاموں، آج میں 18 رمضان المبارک کی دوسرے وظائف کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظائف کو کر لے، جو کہ آیت ہے سورۃ العلم نشرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اتنی آسان آیت ہے کہ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسے اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، اللہ کی رحمت سے اس کی حل ہو جائے گی۔ اس کے رزق میں اللہ پاک خزانہ غیب سے اضافہ فرما دے گا، اسے کبھی بھی زندگی میں رزق کی تنگی نہیں آ جائے گی۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے 18ویں روزے کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ انسان کے دن پھیر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے ساری زندگی کے دن بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے صوفیان دین اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو تمام وظائف کا کنگ وظیفہ کہا ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی غربت کی کالی رات کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، غربت کی کالی رات ختم نہیں ہوتی، ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، پریشانیاں ہیں، جدھر جاؤ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو آج وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو بالکل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ اس دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت اللہ پاک کی رحمت سے اس بندے سے محروم نہیں ہوگی۔ وہ اس دنیا جہان کی تمام نعمتوں کو پا لے گا، تمام حاجتیں اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی اس کو حاجت ہو، وہ اس کو دل میں رکھ کر اس 18ویں روزے کے دن ایک چھوٹے سے وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، دن یا رات، جس لمحے میں اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کے پاس ٹائم ہو، اگر کاروبار میں ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو کر لے، اگر گھر میں ہے تو 5 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، جو کوئی آج کر لے گا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا، رزق کی تنگی سے بچ جائے گا، عروج سے عروج تر ہو جائے گا، زوال اس پر ختم ہو جائے گا، مفلسی سے غنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اس کو حاجت درپیش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر نوکری کی حاجت ہے تو اللہ پاک سے اس ایک چھوٹی سی آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر مانگے، اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو حلال رزق دے گا اور اچھی جاب دے گا۔ اگر جاب لیس ہے تو ضرور کریں اس کو۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاب لیس ہے، وہ اس کو کریں۔ اگر کسی کو ذاتی گھر کی حاجت ہے، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اس وظیفے کو کرے، کیونکہ آج کل ہر میرے مسلمان بہن یا بھائی کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیا گھر خرید سکے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک نیا گھر خرید سکے، جہاں پر وہ سکون سے زندگی گزارے، انہیں کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے۔ ایک والد ہی جو واحد چیز ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کر جاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ والد کا احترام کرے، والدین کی عزت کیا کرے، ان دونوں کو اگر بڑھاپے میں پا لے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، ان کو اف تک نہ کہے۔ اگر آپ ان کو ڈانٹتے ہیں تو وہ وقت یاد کیا کریں جب انہوں نے بچپن میں تم کو پالا، کس طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ والد دن رات تپتی دھوپ میں تمہارے رزق کے لیے کام کرتا ہے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے کام کرنا پڑے اسے وہ کرتا ہے، تاکہ میرے بچے، میرے میاں بیوی، میرے گھر والے شام کو کھا سکے۔ ان کی قدر کیا کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں وہ بندہ تمام اپنی حاجتیں اور مرادیں پا لے گا جو کہ اس ایک چھوٹے سے وظیفے کی آیت کو پڑھے گا۔ انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، مفلسی سے بچ جائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے گا، چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے نہیں مانگے گا، بلکہ میرا اللہ اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو وافر مقدار میں خزانہ غیب سے رزق دے گا۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، آج وقت ہے، آج مانگ لو، ورنہ یہ دن دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن ہمارے پاس آج وقت ہے کہ اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ آیت چھوٹی سی ہے سورۃ العلم نشرہ کی۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، ذرا توجہ اور غور سے سننا، اور
آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ تمام میرے مسلمان بہن یا بھائی اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان وظائف پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لے۔ ان کو جو بھی تنگی پریشانی ہے ان کا مسائل کا حل آج کے اس وظیفے میں ہے۔ آج کا یہ وظیفہ وہ کر کے اپنی پریشانی اور مشکل سے نجات پا لے، اس کا آپ کو بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کرنے پر بھی اللہ پاک اس بندے کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی غیر فرض عبادت کرے، یعنی کوئی سورت کوئی 2 رکعت نفل یا سنتے ادا کرے جو کہ اس بندے پر فرض نہیں ہے، وہ بس اللہ پاک کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرے، سورت کوئی 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی 2 سنتیں پڑھے، تو اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو پرانے زمانوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ انشاءاللہ آپ بھی ماہ رمضان المبارک میں جتنا ٹائم ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجے، گناہوں سے بچیں، اس ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ اور غور سے سننا، آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہے، چاہے آپ اس دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں یا پھر کسی بھی کنٹری سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک آپ کے شہر میں 18 رمضان المبارک کا دن آئے، آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، تسلی اور یکسوئی کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دل میں وہ حاجت رکھیں جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہی ہیں۔ جب آپ دل میں حاجت رکھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو کوئی اور چھوٹا درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اس کو 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں، اور پھر 101 مرتبہ یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اتنی سی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا ہے تو اسی کو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اگر کوئی اور درود پڑھا ہے تو اسی کو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگیں۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس چیز کی اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو حاجت درپیش ہوگی۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے میں ہے۔ اس کو آج کے دن کر لیں، ضرور کر لینا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کو مشکلوں سے نکال دے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی، نحوست اور بیماری کو ختم کر دے گا، آپ کو زوال سے عروج کی طرف لے جائے گا، آپ کے گھر میں خیر و مال و برکت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت شامل ہو جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وظیفے کو کریں اور آپ کو کبھی رزق کی تنگی ہو، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے۔ اور جتنی مرتبہ ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرے، کوشش کریں کہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی ضرور بھیجیں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ یہ بہت ہی اچھا اور بہت آسان سا ورد ہے، استغفر اللہ، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو بندے کا اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتا ہے۔
اور اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ انشاءاللہ آپ نے بس سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی 18 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کرتا ہے، اس کی اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق میں، مال و دولت میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو قبول کروا لیتا ہے۔ لیکن آج خاص کر کے یہ وظیفہ ان کے لیے تو نہایت ہی خاص ہے جو کہ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اپنے ذاتی گھر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ کر تھک چکے ہیں، کرایہ دے کر تھک چکے ہیں، اب اس قابل نہیں ہے کہ کرایہ بھر سکیں، بمشکل 2 وقت کی روٹی پر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت اس مشکل گھڑی میں اگر بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو تو اس کی تو اور پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ وہ میرے مسلمان بہن بھائی لازمی طور پر کر لیں جو کہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے سبب بنا دینا ہے کوئی نہ کوئی اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے، یا پھر کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے لیکن وہ ایک بڑا گھر خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آج کے اس وظیفے سے آپ کی 50,000 حاجتیں بھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی وہ حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، اس کے مال میں، اس کے جان میں اللہ پاک غیب سے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ آج میرے دوستوں ماہ رمضان المبارک کا 98واں روزہ ہو گیا ہے اور یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے یہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ دوستو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اس میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ کو دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ پر مشکل آ پڑی ہے تو اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیں۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، طرح طرح کی نحوست کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ آج اس وظیفے پر عمل کر لینا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن خاص اتنا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بہن یا بھائی اگر کرے گا اپنی حاجتوں کو پورا ضرور کروا لے گا۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنے ذاتی گھر کے لیے اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے ذاتی گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو اس وظیفے کو کر لیتا ہے اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو خزانہ غیب سے وافر مقدار میں رزق دے گا۔ وہ لوگوں سے مانگنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو دینے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو اتنا غنی کر دے گا کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا آج اس قابل ہو جائے گا کہ لوگ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہوگا۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ یہ میرے مالک و مولا بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو غفلت میں گزار چکا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں میں گزار چکا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے، یہ روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر لے۔ یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات اس بندے سے خوش ہو جاتی ہے تو ساری کائنات اس بندے کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک خزانہ غیب سے رزق ملے تو یہ وظیفہ
اسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آج لازمی طور پر پورا دیکھ لیجئے گا۔ وظیفہ ایک نہایت ہی چھوٹی سی آیت کا ہے، لیکن اتنا پاورفل اور باہدف وظیفہ ہے کہ اس چھوٹی سی آیت میں دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ آیت اتنی پاور رکھتی ہے کہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کروا سکے۔ آج جو میرے مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بڑے وظائف کیے، لیکن پھر بھی زندگی جو ہے تنگی پریشانی میں مبتلا ہے، رزق کی بڑی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، شادی کی بندش، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو آج میں اپنے اس مسلمان بہن یا بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ آج میری مان کر میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے پر عمل کر لو، ساری زندگی مجھے دعاؤں دے گے۔ اللہ کی رحمت سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو عید سے پہلے ہی پورا کروا لو گے۔ اگر بے روزگار ہوں گے تو اچھا اور حلال رزق مل جائے گا۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، جگہ جگہ پر دھکے کھا لیے ہیں، لیکن رشوت کی وجہ سے آپ رہ جاتے ہیں اور آپ کا حق جو ہوتا ہے وہ کوئی اور بندہ مار جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اچھی اور حلال روزی کمانے شروع ہو جائیں گے، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ اگر رشتے کی بندش ہوگی، رشتہ نہیں مل رہا، تو اللہ کی رحمت سے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اگر بے اولاد ہے تو اللہ سے دعا کر کے نیک اور صالح اولاد مانگے، اللہ پاک عطا کرے گا۔ اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پوری توجہ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں غور سے سننا، کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ کرنا، اور اس ماہ رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھا لے، ان میں اللہ کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور نیکیوں میں گزارے، گناہوں سے بچے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں وہ سارے رکھیں۔ روزہ میرے مسلمان بہن بھائیوں پورے جسم کا ہوتا ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہمارے کان کا بھی ہوتا ہے، ہمارے پورے جسم کا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ زبان سے کسی کو کچھ برا نہ کہے، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، اور آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیکھے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے اپنے ہاتھوں سے جس سے تمہارا دوسرا مسلمان بہن یا بھائی تنگی میں آ جائے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس طرح روزہ رکھیں گے کہ آپ کے پورے جسم سے، ہاتھ پاؤں آنکھ سے دوسرا مسلمان بہن یا بھائی محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے روزوں کا بڑا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندے میں صبر پیدا ہو، بندے میں غم گساری آ جائے، بندہ دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دے۔ جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو، اسے دوسروں کے لیے دل میں نرمی اور نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آج اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اس وظیفے کو سمجھ لیں، اس کے طریقے کو سمجھ لیں، اور افطاری کی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ اب وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ کیا وظیفہ ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ آپ نے پوری توجہ اور غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، دن یا رات کسی بھی وقت 18 رمضان المبارک کے دن اپنے اگر ذاتی گھر کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دل میں نیت رکھ کر بیٹھ جائیں، اپنی نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دل میں نیت رکھ کر بیٹھ جائیں۔ الغرض اس دنیا جہان کی کوئی بھی آپ کو حاجت ہے، اس کو دل میں رکھ کر آپ ایک جگہ پر سکون سے آرام سے بیٹھ جائیں، پوری تسلی اور یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، وضو کر لیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آپ نے پھر یہ ایک آیت چھوٹی سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہی۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے 41 مرتبہ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ دوبارہ پھر غور سے توجہ سے سنیے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ربی، اسے کسی کاپی پینسل پر لکھ لیں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس ایک چھوٹی سی آیت کو، اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو خاص 18 رمضان المبارک کے دن 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دل میں جو بھی حاجت آپ کی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، اے میرے مالک و مولا، تو ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو ساری کائنات کو پالتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، مجھے بھی اس آیت کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے، اس ایک پاک 18 رمضان المبارک کے دن کے صدقے مجھے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ انشاءاللہ اگر آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں یاد کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا کرے اور ان کی زندگی میں جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ ان کا حل فرمائے۔